آج لوگ حرم کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حرم میں 8-10 رکعتیں ہو رہی ہیں. ابے 1400 سال والے حرم کو لوگے یا آج والے حرم کو لوگے؟ 1400 سال میں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو ہو رہا ہے وہ غلط تھا. 15ویں صدی جو مسجد حرام میں شروع ہوا وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحیح ہو رہا ہے. اور اگر حرم کو لینا ہے تو امام حرم میں کبھی دیکھا سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے؟ امام حرم میں تو نہ مسجد نبوی میں نہ مسجد کہیں بھی نہیں. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بھی ایک ضعیف روایت ہے, اور ضعیف ہونے کی وجہ سے چاروں اماموں میں سے کسی نے بھی نہیں لیا اس کو. اس لیے آپ کو امام حرم بھی یہاں ہاتھ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور مسجد نبوی میں بھی ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو آپ قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہے ہو جو کسی کی بھی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے, اس پہ لیبل لگا رہے ہو قرآن و سنت کا. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں تو اندھے مقلد ہیں. تو بھائی ہم اندھے مقلد نہیں ہیں, ہم علی وجہ البصیرہ کسی کو فالو کر رہے ہیں کائنڈلی, ٹھیک ہے نا, کائنڈلی. لوگ کہتے ہیں میرا لہجہ سخت ہوتا ہے, تو کائنڈلی کہہ دیا تو نرم ہو گیا. اور جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان کا لہجہ دیکھا آپ لوگوں نے کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ لہجہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے. کچھ دن پہلے ایک اہل حدیث عالم سے میری تھوڑی سی واٹس ایپ پہ بات چیت ہوئی نا, میرے خلاف انہوں نے کلپ بنایا بڑا سخت لہجے میں. تو میں نے کہا یہ آپ کیسے, کیا ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے بھی تو رپلائی کیا تھا نا. تو میں نے کہا میں نے تو آپ کے جواب میں جواب کہا تھا, آپ نہ کرتے تو میں بھی نہیں جواب دیتا. تو پھر انہوں نے میرے خلاف جو شدت اختیار کی نا, میں نے کہا وہ تو آپ کے ناصر الدین البانی بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, اور فلاں بھی یہ کہتے ہیں. یعنی پورے مسئلے میں تو ناصر الدین البانی کی رائے کو نہیں ہم لے رہے, ایک خاص مسئلے میں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں, لے نہیں رہے, ان کا بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ان کی رائے کو نہیں مانتے, وہ ایک عالم تھے لیکن ہمارا ان سے اختلاف ہے. میں نے کہا اب دیکھو, اب ایک اہل حدیث عالم کی بات آئی نا, تو کتنی تمیز سے آپ نے اپنا اختلاف ریکارڈ کروایا کہ چونکہ وہ اہل حدیث عالم ہیں, وہ ان کی ذاتی رائے ہے, ہم اس کو فالو نہیں کرتے. میں نے کہا یہی جب کسی کوئی اور مسلک کا عالم کسی آپ کی رائے کا اختلاف ہوگا تو تمیز آپ کے زبان سے کیا ہو جاتی ہے؟ شارٹ. پھر آپ کہتے ہو قرآن حدیث میں یہ ہے اور یہ کیا بول رہے ہیں, قرآن حدیث میں یہ اور یہ کیا بول رہے ہیں. وہی اہل حدیث نے اختلاف کر لیا تو وہ بھائی علماء کا اختلاف ہوتا ہے. ابو حنیفہ کریں گے تو علماء کا اختلاف نہیں ہوتا. ابو حنیفہ قرآن حدیث کے خلاف گئے اور یہ اندھے مقلد ہیں. اور اس طرح ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. میں ابھی آسٹریلیا گیا, وہاں سعودی عرب کے ایک عالم ملے جو سعودی عرب کے ہیں نہیں لیکن پڑھ کے سعودی عرب سے آئے ہیں, فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں وہ. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں جہاز میں آ رہا تھا تو ظہر اور عصر جو ہے نا, جو فقہ شافعی کو جو فالو کرتے ہیں نا, وہ ظہر عصر ملا کے پڑھ رہے تھے. امام شافعی کی رائے ہے کہ سفر میں جائز ہے, کوئی سنت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. سنت یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی جائے. امام شافعی کی رائے ہے کہ سفر میں آپ اس طرح سے ملا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ اس طرح نہیں ملا سکتے. جو ملانے کا مطلب ہے وہ ظہر کو مؤخر کریں, عصر کے قریب لے جائیں, ظہر پڑھ کے جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لیں. تو کہتے ہیں وہاں کچھ متشدد حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو یہی صبح و شام فتوے لگاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی جب ہم آرام سے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے تو ہمیں ملانے کی ضرورت کیا ہے, کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. تو سنت اور افضل تو یہی ہے کہ ہم اپنے مقام پہ جا کے عصر پڑھ لیں گے. ابھی ظہر کا وقت ہے, جب ہم مقام پہ پہنچیں گے عصر میں لمبا وقت ہوگا تو ہم جو احتیاط پر عمل کرتے ہیں نا وہاں پڑھ لیں گے ہم. کہہ رہے وہ برس گئے میرے اوپر, نہیں یہ تو سنت ہے, حدیثوں میں آتا ہے, تم یوں ہو. حالانکہ وہ خود حنبلی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی امام حنیفہ کی ایک رائے ہے اور امام شافعی کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ جمع نہ کی جائے, اور دوسرا امام شافعی کے نزدیک کوئی اگر جمع کرتا ہے نا تو اس میں پہلے سے جمع کی نیت ہونی چاہیے. پہلے سے نیت تو ان کی تھی نہیں, یہ تو کنفیوز تھے. تو یہاں تو امام شافعی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے اس موقع پہ. کہہ رہے ان کو میں سمجھا رہا ہوں, کہہ رہے نہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں. کہہ رہے میں نے آخر میں کہا کہ شیخ صالح العثیمین کا یہ فتویٰ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھی جائے, جمع کرنا یہ رخصت ہے, عزیمت نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ نہ کرو جمع. کہہ رہے چپ ہو گئے ایک دم. کہہ رہے مجھے افسوس اس پر ہوا, ابو حنیفہ کا حوالہ پیش کر رہے ہیں, امام شافعی جو اتنے بڑے بڑے مجتہدین وہاں اچھل رہے ہیں, ان کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. جہاں شیخ صالح العثیمین وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے رحمہ اللہ, بڑے بزرگ عالم تھے,
آج کے عالم کا حوالہ دیں گے تو فوراً کیا ہو گئے, چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی آج کل آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں نا جو کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, بھائی جان یہ ہم جتنی ابو حنیفہ کی کرتے ہیں نا اس سے زیادہ یہ لوگ ان مذہبی اسکالرس کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ ان کی کسی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ زیادہ مقلد ہوتے ہیں, اور کچھ تو جہالت کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں تقلید, خود علم ہوتا نہیں ہے تو ان کے چند حوالوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی مفتی صاحب سری نمازیں ظہر اور عصر اور سری رکعتوں مغرب شام اگر کوئی مختلف سورہ فاتحہ پڑھے دل میں پڑھ سکتا ہے, بھائی زبان نہ ہلائے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, میں نے کچھ ذاتی مسائل میں میرے بھائی آج ممکن نہیں ہے, میں بہت زیادہ بزی ہوں آج, کائنڈلی میں نے سنا ہے کہ ارکان میں نیک ثواب کی نیت ہونی چاہیے, ویسے ہی ہو جائے گا, فائدہ ویسے ہی ہو جائے گا, مگر جیسے کسی کو روزہ تو اب کی نیت سے دیکھنے کی. ابے کیا رکھا ہے, اتنے لمبے نہ لکھا کرو, میں نے سنا ہے کہ ہر کام میں نیت ثواب کی ہونی چاہیے, فائدہ ویسے ہی ہو جائے گا, مگر جیسے کسی کو روزہ تو اب آپ کی روزہ ثواب کی نیت سے رکھنے کی ہمت یا دل نہیں چاہ رہا ہو, لیکن وہ اس لیے روزہ لگتا ہے کہ پیٹ صاف اور بدہضمی نہ ہو, تو کیا یہ درست ہے یا تقویٰ کے خلاف ہے؟ اس طرح بعض دفعہ خالص اللہ کی رضا کے لیے فرائض یا نوافل میں دل نہیں لگتا, مگر جنت کی لالچ میں, تو جنت کی لالچ میں تو کرنا اخلاص ہی ہے بھائی. تو اچھی طرح رہنمائی فرمائیں. دیکھو آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا, آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے, پھر بھی ثواب ملے گا, حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے, روزے کی نہیں ہے, لیکن کم ملے گا ثواب. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں. بھائی یہ اللہ کے لیے ہے, وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے وہ. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو, کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری میں کھجور کھانے کی, کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے. صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا, نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا. اور دوسرا آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے, اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی, آپ نے چائے پی لی, تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر. یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا, آپ کی تو پہلے ہی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے, تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں, چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا, تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ فاسٹنگ توڑ دو, تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے, وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن تھے, ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر. آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو, تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے, نیکی ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات